کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو منی ٹریل ہے، جو اسحاق ڈار صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح سے 1100 کروڑ روپیہ یعنی 1.2 ارب روپے کے قریب رقم پاکستان سے باہر گئی، وہ کیسے باہر گئی اور کیسے پھر واپس لائی گئی اور کیسے یہ پراپرٹیز کے پیسے وہاں سے ادا کیے گئے، یہ وہ ساری منی ٹریل ہے بنیادی طور کے اوپر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا کیس، تو اس سے مراد ہماری ہوتی ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر جو بنیاد رکھی گئی ہے اس مقدمے کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے میں کوئی بھی اپیل کر سکتا ہے۔ تو جج صاحبان نے پھر یہ کہا، ابھی سوال پھر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیب نے پروب نہیں کرنا، نیب نے 62 لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنی، اپیل فائل نہیں کرنی، وہ بھی پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے، وہ بھی عمران خان نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر ان اداروں کے اوپر آپ کے اور میرے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہی انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ پھر ہمیں پی ٹی آئی کو بنا لینے دیں، ہم اپنی بنا لیتے ہیں پھر اگر ہم نے سارا یہ کام کرنا ہے تو سوال یہ تھا، اپیل وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نہیں کرنی۔ تیسرا آرگومنٹ جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کسی ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ ایم این اے نے چوری کی ہے، آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ آرٹیکل 62-63 کے خلاف ہے، پھر بھی آپ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، تو اچھا جی پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ سپیکر صاحب کے پاس جائیں، اور آپ کو یاد ہے کہ سپیکر صاحب نے اس سے پہلے جو ریفرنسز فائل کیے تھے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ تمام ادارے، جو مسئلہ اس وقت یہ آتا ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب نے تمام اداروں کو اپنا باندی بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجمن غلامان ہے ان اداروں کے سربراہان کی، چیئرمین نیب آتے ہیں کہتے ہیں ہم ریگولیٹر کو دیکھ رہے ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، چیئرمین ایف بی آر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی پرو بھی شروع نہیں ہوا، فورن آفس جو 200 گز کے اوپر ہے اس پہ ہمارا ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اٹارنی جنرل آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ وزیر اعظم کے خلاف تو سوچے بھی نہ کہ آپ ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ادارے ہیں جو پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے فنکشنل ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے، اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں ہیں۔ اور سپریم کورٹ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ ڈکلیریشن نہیں دے سکتے۔ تو سپریم کورٹ کا فنکشن ہی کیا ہے اگر یہ کورٹ آف لا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہے کہ نہیں ہے تو یہ بے ایمان ہیں تو یہ چور، لیکن دیکھیں ہم کر نہیں سکتے، تو فنکشنالٹی ختم ہو جاتی ہے اداروں کی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کی فنکشنالٹی کو ختم کیا گیا ہے، تمام اداروں کو ایک ایک کر کے گرایا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر دانیال عزیز صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان اداروں کے اوپر ناچ رہی ہے۔ یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کا بنیادی طور کے اوپر اس نظام کو توڑنے کی جدوجہد ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی یہاں پر کر رہے ہیں۔ اب آخر میں جو یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، جہاں پر یہ ابھی اس وقت تک کی 2.5 گھنٹے کی پروسیڈنگز ختم ہوئی ہیں، جج صاحب نے کہا ہے کہ جناب اشتر اوصاف صاحب کو کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ڈکلیریشن نہ کریں، ہم وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہ کریں، یہ الزامات ہیں، الزامات آن دا فیس آف اٹ فریولس بھی نہیں ہیں اور ایڈمیشنز ہیں، الزامات بائی دا وے عمران خان کے لگائے ہوئے الزامات نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے الزامات نہیں ہیں، یہ الزامات ایک انٹرنیشنل ادارے کے ریولیشنز ہیں، انٹرنیشنل ادارے کا سکیم ہے جو یہاں پہ آیا ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں تھا، جن کی کوئی دشمنی نہیں ہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف، ان کے الزامات ہیں۔ ہم نے کہا ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان الزامات کی تحقیقات